فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین کرام، اس سے قبل آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے یہ بیان فرمایا کہ پروردگار عالم نے انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کرنے کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ وہ بشارت دینے والے بھی ہوتے ہیں، وہ خدا کے خوف سے اور برے انجام سے ڈرانے والے بھی ہوتے ہیں۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور پھر ہم نے ان کے ساتھ ساتھ کتابوں کو بھی نازل فرمایا تاکہ خدائے برتر کے قانون کے مطابق لوگ جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں اس چیز کے ذریعے سے فیصلہ کر کر ان کے اختلاف کو ختم کر دیا جائے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہ بات قابل فکر اور قابل غور ہے جو یہ جملہ خدائے برتر اپنے کلام عظیم میں اس آیت کریمہ میں بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے انبیاء کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور ان کے ساتھ ایک کتاب کو نازل یوں فرمایا تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے اور ان کے اختلافات کو ختم کرے۔ ختم ہو جانا چاہیے تھے اختلافات، جبکہ ہمارے پاس خدائے برتر کی ایک کتاب بھی موجود ہے، یعنی ایسے اختلافات کہ جس کی بنیاد کے اوپر دست و گریباں نہ ہوا جائے، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا نہ ہوا جائے اور ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کے بدکار اور بدترین لفظوں سے نہ پکارا جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کلام، خدا کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ جانتے ہو اختلاف کرتا کون ہے؟ وہی اختلاف کرتے ہیں کہ جن کے پاس کتاب بھی موجود ہوا کرتی ہے۔ یا اللہ، جب کتاب ان کے پاس موجود ہے، تیرا حکم ان کے پاس موجود ہے، تیرے نبی نے ان کو عطا کر دیا ہے، تو پھر اختلاف کی بنیاد انہیں کیا گئی؟ فرمایا بغیا بینہم، صرف یہ آپس کا تعصب، عناد، دشمنی اور سرکشی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ معلوم ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ جتنا بھی اختلاف ہے نا، جتنا بھی اختلاف، وہ اختلاف جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اسٹیٹس کے اوپر بیٹھ کر گالیاں دی جا رہی ہیں، برا بھلا کہا جا رہا ہے، لڑائی اور جھگڑے کیے جا رہے ہیں، امت کو بانٹا جا رہا ہے اور تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ان کی بنیاد اختلاف وہ نہیں ہے کہ جس کو میرے آقا نے میری امت کا اختلاف رحمت کہہ کر پکارا ہے، بلکہ یہ وہ اختلاف ہے کہ جو فقط عناد، تعصب اور دشمنی کے اندر اختیار کیا جاتا ہے۔ معلوم نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا اختلاف وہ کرتے ہیں جن کے پاس کتاب موجود ہوتی ہے، علم موجود ہوتا ہے۔ اگر لا علم لوگ اختلاف کریں نا تو علم والے ان کو بٹھا دیں اور ان کے اختلافات کو آپس میں دور کرا دیں کہ بھائی کیا پریشانی ہے، ایسی باتیں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب پڑھے لکھے لوگ اختلاف کرنے لگے نا تو یہ بتاؤ کہ ان کی باتوں کو سلجھائے گا کون؟ ان سے اوپر کوئی ہوتا تو سلجھاتا۔ دو بچے، دو بھائی آپس میں لڑ پڑے تو باپ ان کی صلح کرا دیتا ہے، ان کے معاملے کو سلجھا دیتا ہے، لیکن باپ اور چچا ہی لڑ پڑے تو دادا کا انتقال ہو گیا ہے، ابھی دونوں کی صلح کرائے گا تو کون کرائے گا؟ یہ بھتیجا بھی نہیں کرا سکتا، یہ بچہ اور اولاد بھی نہیں کرا سکتی۔ اس سے پوچھا کوئی آپ کے ہو تو وہ اختلاف کو دور کروا دے، یا یہ کہ پروردگار عالم ہدایت عطا فرما دے، بدتر تعصب کو اور انا کو ایک طرف کو رکھ دے، تو یقیناً پروردگار عالم
ان تمام اختلافات کو دور فرما سکتا ہے۔ یہ ہر ایک کو کوشش کرنا ہوگی، ہر ایک کو اس کام کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ آپ بتا دیجیے، جس طرح آپ نے شاید سنا بھی ہو کہ جب یہاں پر ایک جلسے کا انعقاد ہوا اور اس کے اندر مہمان خصوصی استاد محترم مولوی محمد رحمان خان صاحب آئے تھے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ امت کے اندر بٹواریوں کی وجہ اور تقسیموں کی وجہ فقط یہی ہے کہ ہر آدمی 10-15 لوگوں کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے اور کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، یہ حرف آخر ہے، اور جو اس سے اختلاف کرے گا بلا شبہ وہ حق سے دور ہو جائے گا اور کفر کو اختیار کرنے والا ہوگا۔ کہا ہے، سمجھانے والوں نے سمجھایا، جب ایک مرید نے اپنے پیر سے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم کبھی اپنے آپ کو خدا نہ سمجھنا، تم اپنے آپ کو کبھی رسول نہ سمجھنا۔ جانتے ہیں کون ہے یہ نصیحت کرنے والے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے دین الہی کو جس کو اکبر نے بنایا اور قائم کیا تھا قبول نہیں کیا تھا، سر کو نگو نہیں کیا تھا۔ حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اس کا کیا مطلب ہوا؟ پوچھا گیا اس کا کیا مطلب ہوا کہ اپنے آپ کو خدا بھی نہ سمجھا جائے اور رسول بھی نہ سمجھا جائے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ صرف خدا کی شان ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، اس کے اوپر چون چرا نہیں کر سکتا، اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا۔ تمہاری یہ شان نہیں ہے کہ جو تم چاہو وہ ہو جائے، بلکہ تم اپنے آپ کو شریعت کے دائرے کے اندر رکھ کر اپنی زندگی کو بسر کرو گے۔ اور رسول نہ بنانا، رسول یہ نہ بنانا کہ رسول کی بات وہ بات ہے کہ اگر کوئی اس سے اختلاف کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا اور خارج ہو جائے گا۔ تم اپنے آپ کو یہ مت سمجھنا کہ میں نے جو بات کہہ دی وہ حرف آخر ہو گئی، اب اگر اس کو کسی نے قبول نہیں کیا تو وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ اختلاف کی بات ہے نا، جس طرح صورتوں میں اختلاف اسی طرح عملوں میں اختلاف ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے، میرے بھائی کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے، وہ چاہے تو اس کو اختیار کر لے، میں چاہوں تو اس کو اختیار کر لوں۔ آپ بتائیں کبھی کسی کتاب کے اندر سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو کبھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے؟ کبھی ان کو برا بھلا کہا ہے؟ کبھی کسی امام نے ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھائی ہے؟ کبھی ان کی بات کو ناجائز اور حرام یا غلط روش کے اوپر قائم رہنے والا کسی کو کہا ہے؟ نہ، بلکہ یہ بتایا کہ میری تحقیق یہ ہے، میری سوچ یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے، اور جو سامنے والا کر رہا ہے یا تو یہ کہ اس کی دلیل مجھ سے پوچھ لی جائے یا یہ کہ میں خود بتاؤں کہ اس کی دلیل یہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ قائم کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اس طرح نماز پڑھے کہ وہ سورہ سے اور ٹھنڈی سے نیچے ہاتھ باندھ لے تو وہ ٹھیک کرتا ہے، کیونکہ حضور کا یہ طرز عمل تھا۔ دارقطنی نے اس کو نقل کیا ہے، علامہ امام نسائی نے اس کو نقل کیا ہے، عبداللہ بن عمر نے بتایا ہے کہ ہاں حضور ایسے ہی نماز پڑھتے تھے آخر وقت کے اندر۔ میں نے حضرت ابو بکر کو ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے والد حضرت عمر بن خطاب کو ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ رفع یدین صرف نماز کی ابتدا میں کرتے تھے، اللہ اکبر کہہ کر جب ہاتھ باندھ دیے تو پھر اس کے بعد کبھی دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، وہ سورہ اور ٹھنڈی کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جنہوں نے یہ کہا کہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا ہے، انہوں نے امام مسلم کی نقل کردہ روایت کو بیان کیا ہے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ حضور رفع یدین کرتے تھے، علامہ امام بخاری کی روایت کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ امام شافعی رفع یدین کے قائل ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ اس کے ترک کے قائل ہیں، لیکن ایک دوسرے کے اوپر تنقید کہیں پر بھی نہیں ہے، کسی مقام پر بھی نہیں ہے۔ جب بعد والے آئے تو انہوں نے کہا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسی شخصیت ہے کہ جس کو ہر ایک آدمی قبول کرتا ہے اور آسانی سے قبول کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے یہ عمل بھی کیا، یہ عمل بھی کیا، اس کو ترک بھی کیا، اس کو چھوڑ بھی دیا۔ وہ موٹی موٹی باتیں اس زمانے کے اندر خوب برملا ہو رہی ہیں کہ صاحب ایک بندہ ہے جو امام کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھتا، بس اس کے قرآن کو سنتا ہے، وہ قرآن کریم کے اوپر عمل کرتا ہے۔ نبی پاک کے اندر یہی حکم اللہ نے دیا ہے۔ امام معطا امام محمد کے اندر رسول اللہ نے کسی حدیث کو بیان کیا ہے
لیکن ایک وہ ہے جو امام کے پیچھے پڑھتا ہے اور سورہ فاتحہ کے نہ پڑھنے کی وجہ سے اس بات کا قائل ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، واقعی اس نے بالکل صحیح کہا ہے، کیونکہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ ہو۔ لیکن کس کے لیے ہے؟ احناف اس کا جواب یہ دیں گے کہ تنہا آدمی کے لیے ہے، اور جب امام کے ساتھ کوئی پڑھے تو وہ قرآن کے حکم کو فالو کرے گا۔ تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، پھر اس کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ امام کے پیچھے کسی نماز میں نہیں پڑھا جائے گا، چاہے وہ نماز زور سے پڑھنے والی ہو یا ہلکے۔ کسی نے کہا کہ ہر نماز میں پڑھا جائے گا، چاہے وہ زور سے پڑھنے والی ہو یا ہلکے۔ کسی نے کہا کہ صاحب جو زور سے پڑھنے والی نمازیں ہیں اس میں نہیں پڑھا جائے گا، جو ہلکی پڑھنے والی ہیں ان کے پیچھے پڑھا جائے گا۔ لیکن کسی کی بات یہ غلط نہیں ہے، واللہ کسی کی بات غلط نہیں ہے۔ ہر ایک کی بات کی ایک دلیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی سے ملتی اور موجود ہے۔ تو پھر کون سا تعصب ہے، یہ کون سا اختلاف ہے؟ اگر اختلاف ہوتا تو یہاں پر ائمہ ایک دوسرے کے نصب و گریبان ہو جاتے، وہ تنقیدیں کرتے، وہ ایک دوسرے کے اوپر لعن و طعن کرتے۔ انہوں نے کبھی نہیں کیا، احترام کی نگاہوں سے دیکھا۔ امام شافعی کے متعلق آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی مسئلے میں پھنس جاتا تھا تو میں اپنے گھر سے سفر کرتا تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے قبر کی طرف، اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، اور وہ بھی امام اعظم کی تحقیق کے مطابق پڑھا کرتا تھا۔ میرا قول یہ ہے کہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھے جائیں اور رفع یدین کیا جائے، لیکن جب میں امام اعظم کے دربار میں پہنچتا تھا تو وہاں پر نماز پڑھتا تھا ایک بار رفع یدین کر کر، اور اپنے ہاتھوں کو ٹھنڈی سے نیچے باندھ کر 2 نفل پڑھ کر خدا کی قسم اس کے توسط سے دعا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسئلے کو حل فرما دیا کرتا۔ یہ احترام ہے، یہ احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، میں کیوں بول رہا ہوں کسی فرقے کا نام لے کر؟ کیا اب کسی سے چھپا ہوا ہے؟ اب تو سوشل میڈیا بتائے گی کہ مسلمانوں کا حال کیا ہے، اسٹیج کے اوپر ان کی لڑائیاں کیا ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ مغالطات بنتے ہوئے کون نہیں دیکھ رہا ہے، ان کے کمنٹس کے اوپر غیر ہنس رہے ہیں، وہ یہ سارا تماشا ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کون کر رہے ہیں اختلاف؟ جن کے پاس علم موجود ہے، ساری نشانیاں ان کے پاس موجود ہیں۔ پھر مقصد کیا ہے؟ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، سوائے سرکشی کے، سوائے تعصب کے، سوائے دشمنی کے، سوائے سامنے والے کو حقیر دکھا کر اپنے آپ کو اعلیٰ دکھانے کے کوئی دوسری وجہ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، کوئی اگر پڑا ہوا ہے اس برائی کے اندر اور وہ نکلنا چاہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے نسخہ عطا فرماتا ہے کہ وہ مخلص بن جائے، وہ مخلص بن جائے، پارٹی کے کہنے کی وجہ سے کبھی نہ کہے۔ کوئی اگر اس بات کا قائل ہے کہ صاحب بیٹھ کر تکبیر ہوگی تو وہ اس کے پیچھے چلنے والے ایسے متعصب کہ جو بیٹھے رہنے اس کو ایسے گھور کے دیکھیں گے جیسے نظروں سے کھا جائیں گے، کون ہوتے ہو تم یہ کرنے والے؟ اور یہ کون سکھا رہا ہے؟ مسلمانوں کو درمیان میں تفریق میں کون ڈال رہا ہے؟ ایک دوسرے کی دشمنی کون سکھا رہا ہے؟ یہاں تک کہ حال یہ ہے کہ رشتہ داریاں توڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنے اس تعصب کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے گھر جانا گوارا نہیں کرتا بندہ کہ صاحب یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، میں سنی ہوں صحیح العقیدہ، اور سنی کہہ رہا ہے کہ وہ وہابی کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ مشرک ہے، اس وجہ سے میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا۔ رشتہ داریاں توڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن اختلاف کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، جو کامل یقین خدا کی ذات کے اوپر کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صراط مستقیم کی خود ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور جب ٹھان لیا ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ صحیح ہے تو ان کے کہنے سے کسی بات کا صحیح ہونا یہ لازمی نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بتائیے کہ یہ بات لکھی نہیں ہے اس فتوے کے اندر، لیکن اس فتوے کو چھوڑ دو، اس عالم کی بات کو چھوڑ دو، یہ بتاؤ کہ جس سے وہ عالم بنا ہے وہ عالموں کا عالم محمد مصطفیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ کی حدیث سے دلیل مل رہی ہے تو تمہاری بات قبول کر لی جائے گی، ورنہ تعصب کے سوا ہے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے. جیسا مسلمان خدا بنانا چاہتا ہے، رسول بنانا چاہتا ہے، ہمیں ویسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمارے دیگر بھائی تعصب کا نشانہ ہو گئے، نفرتیں پھیلا رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایتیں عطا فرمائے، ان نفرتوں کو دور فرمائے اور حبیب مکرم کی امت کو ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں تقسیم کرنے کی توفیق رفیع عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال